اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کو ولی ہے، دوست، جگری یار ہے. خدا اللہ رب رحمان اور رحیم یہ ہمارا دوست ہے نا. اب دوست کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے. یہ بندے اور خدا کے تعلق کے قرب کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے ہم کسی اپنے دوست سے جب بالکل قریب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں بڑا کنفیوز چل رہا ہوں اس وقت. کس چیز کا کنفیوژن ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں کیا، کون سا راستہ صحیح، کون سا راستہ غلط، میں کدھر چلا جاؤں، میں بہت الجھن میں ہوں اس وقت، ذہن بہت پریشان ہے، کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس وقت اللہ بندے کو پھر بتاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ بندے کی طرف سے پیغام گیا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کن لوگوں کے راستے. ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر اعلان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ہمیں نا یہ وہ تعلق ہے جب ایک دوسرے سے بات چیت ہونے لگی. ادعونی استجب لکم، آؤ مجھے پہچان لیا نا، بات پوری ہو گئی، عبادت کر کے قریب آ گئے، اب آؤ، اب مانگو ہم سے. اب ہم سے مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چیز چاہتے ہو، بتاؤ کیا مانگو. پھر مانگنے کے لیے اللہ اب تعلق قائم ہو چکا ہے، یعنی ایک ایمان والا اللہ سے قریب بھی ہو چکا ہے، تعلق قائم ہو چکا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو چکا ہے. اب اس کے بعد شروع ہوتی ہیں راز و نیاز کی باتیں. راز و نیاز کی باتیں یہ خاص توفیق اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو قریب آ چکے ہوں، بالکل پاس آ چکے ہوں. اور پھر کہا جاتا ادعونی استجب لکم، مانگو بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے، آخر دعا کیا ہے تمہاری، ضرورت کیا ہے تمہاری. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا ہمیں. اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غلط مثالیں تو دی ہی نہیں جا سکتی، صحیح مثالیں دی جاتی ہیں. غلط مثالوں کو منع فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے غلط مثالیں مت بیان کرو. پھر کیا کریں؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بڑی اعلیٰ درجے کی مثالیں ہیں کہ جب تم عبادت کر کے اللہ کے قریب آ جاتے ہو تو تمہاری پوزیشن اللہ کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ یہ ہو جاتی ہے کہ تمہارا رب تمہاری آنکھ بن جاتا ہے جس سے تم دیکھتے ہو، تمہارا رب تمہارا کان بن جاتا ہے جس سے تم سنتے ہو. مثال دے کر سمجھانا یہ ہے کہ وہ پھر تم کو وہ آنکھ دے دیتا ہے جس سے تم صحیح دیکھتے ہو، غلط نہیں دیکھتے ہو. حق اور باطل تمہارے سامنے کھل کر واضح صاف انداز میں آ جاتا ہے. تمہیں کہیں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، تم بالکل دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. خواجہ معصوم سرہندی جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اندر سے دل اتنے صاف ہو چکے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیزیں منکشف ہو جایا کرتی تھی. اور وہ اب ہم جب یہ واقعات سنتے ہیں تو اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اور ہمیں اعتراض کرتے یہ کیسے ہوا، کیونکہ کالے دل والے اور کہاں صاف شفاف دل والے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کوئی. تو خواجہ معصوم مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں جانے سے پہلے کچھ لوگوں کی چپلیں اٹھائیں دائیں رکھ دی، کچھ کی اٹھائیں بائیں رکھ دی. عمر 13-14 سال ہے. کسی نے پوچھا صاحبزادے محترم یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. شکایت پہنچی مجدد الفسانی تک کہ یہ تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا بازار جاؤ اور بازار سے دکان سے کچھ مولی اور ککڑی کچھ ذرا ایسے ہی لے کے آؤ مشکوک ٹائپ کی کچھ، اور پھر وہ خواجہ معصوم صاحب کو کھلائی گئی. تب یہ کیفیات ختم ہوئی. اب جس کی غذا ہی حرام ہے اس پر کیا کھولے گا مودی جی؟ اس پہ کیا کھولیں گے یوگی جی؟ یہی کھولیں گے. اس کی گفتگو کا محور اور مرکز یہی رہے گا. بی جے پی، کانگریس، فلانے ڈھکانے، وہ یہی رہیں گے، وہ یہی گھومے گا، کیونکہ اس کو نظر ہی یہی آ رہا ہے. اور جب رب وہ آنکھیں دے دیتا ہے جس کے بارے میں فرمایا میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، تو جب دیکھتا ہے تو تجھے صاف چیزیں نظر آنے لگتی ہیں.
میں نے پرسوں بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ بزرگ جا رہے تھے نکل کے، غسل خانے سے پانی آ رہا تھا کہ جو غسل کر رہا ہے زنا کیا ہے پھر غسل کر رہا ہے، اس کے پانی میں زنا کا اثر محسوس ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس لمبی حق ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ محنت اور مجاہدات سے ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، آپ گانے بھی سنتے رہیں، آپ حرام کام بھی کرتے رہیں، مشتبہ لقمہ بھی کھاتے رہے، سب کرتے رہے اور یہ بھی ہو جائے. یہ ایسے نہیں ہوتا. آنکھوں کی حفاظت سے ہوتا ہے، یہ مجاہدات کی کثرت سے ہوتا ہے، یہ تعلق مع اللہ سے ہوتا ہے، یہ ذکر کی کثرت سے ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے مٹا دینے اور ختم کر دینے سے ہوتا ہے. میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، صحیح پکڑے گا، غلط نہیں چلے گا، غلط نہیں پکڑے گا، تیرا ہاتھ غلط نہیں چلے گا، ظلم کے لیے نہیں اٹھے گا، بلکہ حق کی سربلندی کے لیے تیرا ہاتھ اٹھے گا. میں تیرا پیر بن جاتا ہوں، صحیح چلے گا، غلط نہیں جائے گا. جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی اور کہا وقالت حیت لک، یوسف جہاں کا حسن موجود ہے اپنی خواہش پوری کر، آجا، میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، دعوت دے رہی ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال معاذ اللہ، ہرگز نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ان ربی احسن مثواہ، میرا جو مالک ہے وہ تو بہت اس کے احسانات ہیں، میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا، ہرگز نہیں کر سکتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور زلیخا نے پکڑنا چاہا ہے، وہ پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. قرآن کمنٹ کر رہا ہے كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، ہم اسی طرح بری چیزوں سے، غلط چیزوں سے اپنے مخلص بندوں کو بچا لیا کرتے ہیں. رب کے ساتھ مخلص رہیے، غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیے، کہیے میں غلط ہوں. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، میں بہت نیک ہوں، بڑا بزرگ ہوں میں. اللہ کہہ رہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. زیادہ بکواس مت کرو، ہم تمہیں جانتے، ہم تمہیں خوب جانتے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے. زیادہ بزرگی مت بگاڑو، بلکہ رب کے سامنے اقرار کرو ہم مجرم ہیں. اللہ ہم تو اقراری مجرم آپ کے سامنے، اسی لیے آئے کہ آپ مجرم ہیں. تو پیر بن جاتا ہے اللہ. سوچ و فکر پر اللہ تعالیٰ پھر قابو کر دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ جو میری طرف من اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، جو میری طرف چل کر آتا ہے پھر میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ مثال دی جا رہی ہے آپ کو، یہ نہیں سمجھیے گا کبھی اور کہیں پہنچ جائیں. اور جو میری طرف دوڑ کر آتا ہے، دوڑ کر آنے کا مطلب خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، خوب حصہ لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. آ میرے بندے اب آ جا. پھر وہ مزے اس کو آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ دیکھا کہ یہ بندے ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچارے کمزور ہیں.